جی ونس اگین ویلکم بیک. اور میرے ساتھ میرے علماء جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں, اور آپ دونوں سے سوالات میں شروع کرتا ہوں. آزاد بھائی, آپ سے بھی اور آپ سے بھی. میں چاہوں گا کہ آج کل کرونا کا بڑا مسئلہ ہے, تو کچھ لوگوں نے ہمارے پاس کرونا کے حوالے سے سوالات لکھ کے بھیجیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے جوابات آپ لوگوں سے لے سکوں. ہمارا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کرونا وائرس کو خطرناک نہیں سمجھ رہے اور کہتے ہیں کہ موت آنی ہے تو آ کر رہے گی, اس سے کیا ڈرنا نہیں چاہیے؟ اور یہ لوگ بھیڑ سے بھی نہیں ڈرتے اور نہ ہی لوگوں سے ملنے جلنے سے باز رہتے ہیں, ایسے حالات میں کیا سوچنا چاہیے؟ ساحر بھائی, وقت کے تقاضوں کو اگر نہیں سمجھا جائے گا اور توکل ان چیزوں پہ ہوگا تو دیکھیں یہ نادانی بھی ہے, اللہ کا حکم بھی نہیں ہے. انسان کا جسم اللہ کی امانت ہے اور اللہ کو بہت عزیز بھی ہے. تو اس کے لیے جیسے کہ حدیث میں ہے نا کہ کہیں تم دیکھو کہ سانپ آ جاتا ہے تو اب آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آپ کہیں کہ نہیں ہے تو مجھے کچھ نہیں پہنچاتا اور یہ کچھ نہیں کر سکتا, میں کھڑا ہوں. ظاہر ہے اب گاڈ نے سمجھ بوجھ بھی دی ہے, تو اب حکم ہے کہ یہاں آپ سانپ ماریں پھر آ کے نماز میں کھڑے ہو جائیں. اسی طرح واقعات ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں گے معنی یہی ہوگا کہ اس چیز کو اس طرح نہ لیا جائے کہ میں چونکہ ایک مسلمان ہوں, کلمہ گو ہوں, تو لہٰذا اب جب فائر ہوتا ہے تو وہ نیک اور بد کو تو نہیں دیکھتا. جو چیز زد میں آتی ہے, جیسے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جب ایسی وبائیں آئیں گی اور اس طرح کے, یہ میں اس کو عذاب نہیں کہہ رہا, اگر عذاب جیسے قوموں پہ آتا تھا اگر آ جائے تو یا رسول اللہ کیا اس میں نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں ہوں گے. تو فرمایا وہ کیوں؟ کہا پھر مرنے کے بعد پھر فیصلے الگ الگ ہو جائیں گے, دنیا میں سب لپیٹ میں آئیں گے. تو دنیا میں بچنا ہے ان چیزوں سے, تاکہ اگر ہم دوسرے کو اپنی ذات سے فائدہ نہ پہنچا سکے تو کم از کم نقصان بھی نہ ہو, جسمانی نقصان بھی نہ ہو, اور اس کی عزت نفس مجروح جن چیزوں سے ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو. یہ دونوں چیزیں ایک انسان ساحر بھائی پورے عالم کا ذمہ دار ہے, اور پورا عالم ایک انسان کا ذمہ دار ہے, ایک فرد آزاد نہیں ہے اپنی زندگی میں. تو لہٰذا یہ وبا, چونکہ جب وبا پھیل جاتی ہے, ویسے تو کوئی بیماری لگتی نہیں ہے لیکن وبا لگتی ہے, اس میں بڑے بڑے اولیاء, میں آپ کو بتاؤں معاذ بن جبل سے, جس کے لیے آپ فرما رہے اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, تمام صحابہ فرماتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. معاذ بن جبل سے آپ فرماتے تھے اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. وہ معاذ بن جبل یمن میں اس طاعون کا شکار ہو گئے اور شہید ہو گئے. ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن معاذ اور ابو عبیدہ بن جراح بڑے بڑے یہ ہیں, یہ اولیاء کے اولیاء ہیں, یہ ولیوں کے ولی ہیں. تو یہ اس زد میں آ گئے, تو یعنی یوں کیوں نہیں ہوئے, نکلے کیوں نہیں ساحر بھائی؟ وہ نکل جاتے, وہ کہیں چلے جاتے, نہیں نکلے کیونکہ بیماری طاعون پھیلا ہوا تھا, تو وہ وہاں سے نہیں نکلے. انہوں نے اپنے نبی کے عشق کو اندر رکھتے ہوئے کہا اب ہم نے شہر سے جانا بھی نہیں ہے اور کسی کو انٹر بھی نہیں ہونے دینا. تو اگر ہم ان چیزوں پہ آ جائیں تو انشاءاللہ زندگی واسے بحال ہو جائے گی. اپنے ملازمین کو اس ڈر سے نکال دینا کہ انہیں وائرس نہ ہو اور تنخواہ بھی ادا نہ کرنا, یہ فعل کیا درست ہے؟ بالکل غلط ہے یہ فعل. اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ ظالمین میں شمار ہوں گے, اور واللہ اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا. لیکن آج کل تو یہ ایسا دیکھا جا رہا ہے, نارمل دیکھا جا رہا ہے, نارمل ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سارے ملازمین کو نکال دیا جا رہا ہے, اور پھر مطلب کافی مسائل ہیں. ساحر بھائی, ہم صبح تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے دوغلے پن پہ. ہماری گورنمنٹ نے ہمیں کہا کہ آپ کو جو ہے نا ریلیف ملے گا بجلی کے بل میں, گیس میں, کرایوں میں. سر ڈبل بل آ گیا ہے. میں اپنے گھر کی بات کروں نا, میں باہر کی تو بات ہی نہیں کر رہا. اور کہا گیا کہ اگر آپ نے 9 تاریخ سے پہلے نہیں کیا 6,000 کا بل آپ کو 11,000 کر کے پے کرنا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ تو یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بریک جی, چھوٹے سوالات ہیں لیکن جوابات بہت بڑے بڑے ہیں. we'll be right back. تو یہ جو کرونا کی وجہ سے ادائیگیاں نہیں ہو رہی ہیں بلز کی, یہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے, ان کو لینی نہیں چاہیے. اب جب آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور لے لیں نا, جب قحط پڑا تھا تو کسی نے چوری کی تو آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا نہیں, یہاں پر ساکت کر دو,
جب یہاں پر ساکت کر دو. آج صبح کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں, میں گلستان چور جا رہا تھا, جگہ جگہ گاڑیوں کو پولیس ٹریفک نے روکا ہوا تھا. یار مر کے تو نکلے ہیں گھروں سے, آپ لے کے سب ان کے چالان کر رہے ہیں. گھر پہ روٹی نہیں ہے کھانے کو, آپ ایک بندہ نکلا کام کرنے کو, موٹر سائیکل والا کیا تو گاڑی والا کیا تو ٹیکسی والا کیا, سب کو آپ نے روک کر کے یہ چالان کرنا شروع کر دیں. رحم کرو, ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. لیکن یہ غلط ہے, اگر کوئی اپنے ملازم کو نکال دیتا ہے, اس کی تنخواہ نہیں دیتا, غلط ہے. اچھا جی, لڑائی جھگڑے میں کسی کو وائرس ہو جانے کی بد دعا دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں مناسب نہیں ہے. کوئی بھی بد دعا ہو کسی بھی انسان کے لیے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بد دعا نہیں دے سکتا. اور ویسے بھی کسی کے اس سے وائرس لگ جائے یا وہ لگ جائے وہ تو نہیں ہے. لیکن البتہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ ہر جانور کا جو زہر ہے اس کے منہ میں ہوتا ہے, لیکن انسان کا اس کی زبان میں ہوتا ہے جب وہ الفاظ ادائیگی کرتا ہے. الفاظ سے بچیں, ایسے الفاظ نہ ہوں. لیکن ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے کسی دل آزاری ہو. اچھا, کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا تو کیا آپ اسے بد دعا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جب انسان بہت برا ہونے کے بعد بھی بہت اچھا کرتا ہے تو یہ اخلاقی شکست ہوتی ہیں کہ آپ اس کو بد دعا دینے سے بہتر ہے کہ آپ دعا کریں. یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, آپ کے ساتھ جس حد تک بھی تکلیفیں پہنچائیں, آپ نے بد دعا نہیں دی اللہم اغفر لقومی فإنہ لا یعلمون, یا اللہ میری قوم کو بخش دے, معاف کر دے, یہ مجھے نہیں جانتے. تو اگر یہ جانتے تو آپ کے ساتھ ظلم کہاں کرتے؟ اگر یہ جانتے تو یہ اپنے ملازم کو نکالتے کہاں؟ تو ہم جانتے ہی نہیں. اگر جانتے ہیں تو پھر عمل نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں کہ بھئی میں کھڑا کہاں ہوں, اور وقت مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے. تو اس چیز کو اگر سمجھا جائے تو وقت کو سمجھنا آسان ہے, ہمیں وقت کو سمجھنا چاہیے. اوکے, اچھا جی, آپ کی طرف آتا ہوں. امداد کرتے ہوئے تصاویر لینے کا عمل کیسا ہے؟ ریاکاری ہے جناب, اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے. اور فرمایا یہ اس طرح جس طرح ریاکاری ایسا گناہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں. فرمایا جس طرح سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر کے اوپر کالی سیاہ چونٹی رینگ رہی ہوتی ہے وہ نہیں نظر آتی, فرمایا یہ اس طرح تمہارے دلوں میں سرایت کرتا ہے اور تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے ریا. تو اس طرح اگر کسی کو دینا ہے, نبی کا فرمان ہے سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے, ایسے دو. اب ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ فیشن بنتا چلا جا رہا ہے, لیکن یاد رکھیں اچھا ایک بات بتائیے, جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر فرض کریں کہ کوئی فلاحی کام کرنے جا رہے ہیں, جیسے میں کر رہا ہوں, اور اب ظاہر ہے مجھے مدد کی ضرورت پڑے گی, جب میں اسپتال کے لیے نکلوں گا یا بناؤں گا, تو ظاہر ہے جب تک میں کر سکتا ہوں میں نے کیا. تو کیا ایسی صورتحال کے اندر لوگوں کو یہ کہنا, لوگوں کے پاس جانا, یہ درست ہے؟ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کوئی 8-10 دن پہلے نا اپنا بہت تگڑا جانور دیا لوگوں کو قربانی سے پہلے. اپنے غلام سے کہا جاؤ مدینے کے گلیوں میں یہ اعلان کرتے پھرو یہ عمر کی قربانی کا جانور ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے, ان کو انسپریشن ملے, وہ بھی موٹیویٹ ہو جائیں. ہاں یار اب قربانی کا دن قریب آ گئے, ہمیں قربانی کا جانور لے لینا چاہیے. اب ایک قول ہے عربی کا, لا خیر فی الاسراف, اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور قول ہے, لا اسراف فی الخیر, ارے خیر میں تو کوئی اسراف ہی نہیں ہے. تو آپ جب تک بتائیں گے نہیں کہ یار میں ایک پبلک ہیلتھ کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے ایک کام کرنے جا رہا ہوں, میں اس ثواب میں شامل ہوں, میں چاہتا ہوں تم لوگ بھی اس ثواب میں شامل ہو جاؤ, یہ تو بلکہ اور اچھا خیر کا کام ہے, اس میں تو بتانا چاہیے, یہ ریاکاری نہیں ہے. بہرحال یہ ہے تو دل کا معاملہ, اللہ تعالیٰ زیادہ دلوں کی اور نیتوں کو جانتا ہے. آپ خیر کا کام کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اس لیے کہ وہ اس میں شامل حال ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. لیکن وہ جو فوٹو سیشن کراتے ہیں آج ہر ایک کو پتہ ہے یار کون فوٹو سیشن کس لیے کرا رہا ہے. اچھا یہ بتائیے, کرونا وائرس سے جو مرتے ہیں کیا وہ شہید کہلائیں گے؟ بالکل شہید کہلائیں گے. یہ وبا ہے, اور وبا سے, طاعون سے, پانی میں گرنے سے, آگ میں جلسنے سے, اور ان تمام جو دب جانے سے, یہ شہادت کے مرتبے ہیں. اور اللہ نے اس کو شہادت کہا ہے, تو یہ شہید ہیں, اور شہید اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں, اور اللہ کے ہاں ان کو خوراک بھی مل رہی ہوتی ہے, وہ مردوں میں سے ہوتے ہی نہیں. تو یہ اس کا آسان سا جواب یہی ہے کہ وہ شہید ہیں, اور اللہ کے ہاں کس نہج پہ, کس درجے پہ وہ شہید ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. کرونا افراد کی تدفین کیسے کی جائے؟ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں ایون دو کہ مسلمان لوگ ہیں, جب ان کی موت ہوئی ہے تو انہیں جلایا گیا ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں, کیا اس صورتحال میں جلانا درست ہے؟ جی نہیں, بالکل بھی درست نہیں ہے. میری اس کے اوپر باقاعدہ ڈاکٹرز حضرات کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, تحقیق کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا مردہ جو ہے نا وہ یہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا, کیونکہ نہ وہ کھانس سکتا ہے نہ وہ چھینک سکتا ہے. اور اس کے ٹرانسفر کے یہی 2 ٹرانسمیشن کے مین جز ہیں کہ وہ یہاں تو کھانسے یا
وہ کریں اس کو بالکل نارمل. جس طرح آپ بہت ساری چیزوں میں سیفٹی پریکاشنز کرتے ہیں تو وائی ناٹ ان دا فیونرل, آپ اس کی آخری رسومات بھی اس کے عین مطابق کریں, اسلامی شریعت کے مطابق کریں, احتیاط کریں, ماسک لگائیں, جو اس کو غسل دینے والے ہیں وہ پورے اپنے گیئرز وغیرہ لیں, انشاءاللہ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ایک عام مسلمان کو کیا جاتا ہے, لیکن صرف کیا اس میں سیفٹی میجرز, سیفٹی پریکاشن. اچھا ویسے بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گوگل کی ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے مؤثر طریقہ کار ڈی کمپوزیشن باڈی کے لیے یا اس کی تدفین کے لیے جو سب سے مؤثر طریقہ کار ہے وہ مسلمانوں کا ہے. کہ آپ جس طرح سے ہم کرتے ہیں تابوت کے اندر بھی نہیں, جس طرح سے ہم کرتے ہیں وہ آپ گوگل کر لیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا دنیا کا سب سے مؤثر ترین طریقہ کار ہے. بریک کے بعد once again جی ویلکم بیک. اینڈ اب سوال یہ میرا آپ دونوں سے ہے. آزاد بھائی آپ پہلے جائیے گا, شہر بھائی آپ بعد میں جواب دیجیے گا, لیکن دونوں سے جواب چاہوں گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے طواف رک گیا ہے, عمرہ بند ہو گیا ہے, اور ڈر یہ ہے کہ کہیں حج بھی بند نہ ہو جائے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حج کو روک دیا جائے گا. تو کیا یہ قیامت آنے والی ہے, آثار قیامت ہے؟ ساحر بھائی اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے یہ نہیں لیا جائے گا کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی, چونکہ قرب قیامت کی نشانی بہت ساری ہیں. یہ دیکھیں وہ جبرن ہو سکتا ہے, ظالمانہ اقدام ہو سکتا ہے, کوئی جابر حکومت ہو سکتی ہے, یا تو مسلمان ہوں گے نہیں تو حج کہاں سے ہوگا, اس لیے وہ حج موقوف ہوگا. لیکن وبا پھیل جائے, بیماری پھیل جائے, اس چیز کو اس چیز کے ساتھ جوڑنا میں کہتا ہوں یہ زیادتی بھی ہے اور کم عقلی بھی ہے کہ طواف کا رک جانا. دیکھیں وہ احتیاطی تدابیر ہیں, ٹھیک ہے وہ احتیاطی تدابیر ہیں, وہ شفا کا گھر ہے, وہ بہت مقدس سرزمین ہے, لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی اپنے ساتھ یہ چیز وہاں لے کے چلا جاتا ہے اور پھر اس مقدس شہر میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں کے کتوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں, جائے کہ وہاں کے انسانوں کو ہم اس طرح مرض میں مبتلا کر دیں اور پھر ایک انسان ہزاروں کے لیے سبب بیماری کا بن جائے, تو اس کے لیے یہ دیکھیں طواف جو ہے نا وہ رکا نہیں ہے. اصل طواف جو تھا نا, ایک فرشتہ جب اترتا ہے وہ ایک چکر کاٹنے کے بعد دوبارہ وہ نہیں آتا, اس ٹائم ختم ہو جاتا ہے, پھر دوسرے آتے ہیں. تو اللہ کی جو یہ معمور ہے, بیت المعمور جو اس بیت اللہ کے اوپر ہے, طواف اس کا بھی جاری ہے, اس کا بھی جاری ہے, رکا نہیں ہے. وہاں ایسی مخلوقات ہیں جو عقل سے بالا تر ہے, وہاں جنات ہیں جو آنکھوں سے اوجل ہیں, وہاں ملائکہ ہیں جو بالکل ہر عیب سے پاک ہیں. تو اس کی تسبیح و حمد و ثنا اگر صرف بیت اللہ کے اس سے متعلق نہیں ہے, اس کی حمد و ثنا تو ہر چرند, ہر پرند, ہر شاخ, ہر گل, ہر پھول, ہر کلی اور ہر خوشہ, ہر دانہ, ہر جہاں بھی دیکھیں گے تو اس کی تعریف تو ہے ہی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین بھی ہے آسمان بھی ہے, یہ سب اس کی تعریف میں ہے. تو اب بات یہاں یہ آتی ہے کہ طواف کے رکنے تک, تو یہ طواف روکا گیا ہے, یہ وقتی طور پر ہے, اب اس میں وہ ریلیف دے رہے ہیں. دیکھیں وہ مقدس جگہ ہے, نہ کوئی اپنی طاقت سے اس کو بند کر سکتا ہے, نہ اپنی طاقت سے کوئی روک سکتا ہے, ورنہ اللہ کے ابابیل تو پہلے بھی آئے تھے, اب بھی آ جائیں. میں اسے دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں ساحر بھائی کہ جب ہم کسی بھی نعمت کا کفران کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم سے نعمتیں لے لیتا ہوں. اب دیکھیں, اب آپ کہیں گے کہ جی پوری دنیا سے لوگ آ رہے تھے ادھر طواف کرنے, لیکن جو اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے, کہہ دیا ہے کہ تم جہاں جہاں جاؤ اپنی مساجد کو آباد کرو. ہم نے مساجد کو ویسے تو آباد کرنا چھوڑ دیا تھا, تو اللہ عز و جل نے یوں سمجھ لیجیے کہ ہم سے اب جو کبھی بھی نہیں جاتے نارملی مسجدوں میں, اس وقت وہ سب سے زیادہ شور کریں چلو جی مسجد کھولو, چلو جی مسجد کھولو. آپ یقین کریں جس دن سے لاک ڈاؤن یعنی مسجد جانے سے روکا ہوا ہے نا, آج مہینے سے اوپر ہو چکا ہے. میں جمعے پڑھاتا ہوں, 4 جمعے ہو گئے میں نے نہیں پڑھائے. میں مسجد کی طرف نہیں جاتا اس لیے کہ میں جو ریسٹرکشن ہے 50 سال سے اوپر والوں کی وہ میں قائم کیے ہوا ہوں, کیونکہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ آپ کو یہ لا رولز کو بالکل کرنا ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے جی کرونا کی وجہ سے
یہ رک گیا ہے تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں اور ہمیں ان احتیاطی تدابیر کو پورا فلفل کرنا چاہیے، سیفٹی پریکاشنز کو پورا فلفل کرنا چاہیے، ساتھ میں توبہ ضرور کرنی چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں توبہ کا عنصر کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ایک سوشل میڈیا پہ، یہ بھی دونوں سے سوال ہے، دونوں جواب دے دیجیے گا، لیکن سوشل میڈیا پہ ایک بڑی ویڈیو عام ہوئی بھی ہے کہ ثریا ستارہ جب نکلے گا تو اس کے بعد یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ جی میں اس میں اتنا عرض کروں کہ یہ جو حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے نا، یہ کس وقت ہوئی تھی یہ بھی تو دیکھیں نا۔ یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہ فصلوں میں نا ایک بیماری آ گئی تھی، تو وہ اس فصل کی بیماری کے اوپر جو ہے نا اس طرح کا واقعہ ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حوصلہ رکھو، یہ آئے گا، ثریا ستارہ آئے گا، یہ ختم ہو جائے گی۔ اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ایک چیز بار سنی سنائی، اور یہ آپ کے ہے نا کہ وہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ بغیر تصدیق کیے جو اس کو فارورڈ کر دیا جائے، سوچتے نہیں۔ پھر مجھے ان علماء کے اوپر بھی تھوڑا لیکن یہاں تو وہ حدیث کی روشنی کے اندر، حدیث کی روشنی، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، بالکل، اور مسند احمد کی حدیث تو اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ حدیث میں آتا ہے جب ثریا ستارہ، یہ بہت اونچا ستارہ ہے، بہت اونچا ستارہ ہے، جس دن یہ صبح کو نکلتا ہے تو روئے زمین پر جہاں بھی وبا ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ مقناطیس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لوہے کو کھینچ کر لے۔ تو اللہ کی نبی کی، اگر میں کہتا ہوں کہ وہ فصلوں کے لیے تھی، اللہ انسانوں کے لیے بھی کر دے، اس کے دیکھ ٹھیک ہو گیا۔ اب امام ابو حنیفہ کا قول ہے، وہ بھی یہی ہے کہ یہ ثریا ستارہ جب نکلتا ہے تو زمین پر جتنی وبائیں ہوتی ہیں، امام ابو حنیفہ کا قول ہے، وہ اٹھا لی جاتی ہیں، اور ماہرین کے قول کے مطابق 12 مئی کو ہے۔ تو اللہ سے ہم مانگے کہ اس نبی کا یہ پاک ارشاد جو حقیقت ہے اور حقیقت پر میں اس میں مبنی ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، خدا نہ خواستہ ہمارا نبی، ہم الحمدللہ ہم نبی کی بات پر یقین اور حق رکھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسی باتیں، جیسے نہیں وہ ایک آپ نے ویڈیو دیکھی تھی جی، کلمہ پڑھ رہے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ گنبد اوپر چلا جا رہا ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلا جس کے اندر تو وہ دھاگے، وہ رسیاں بندھی ہوئی تھی اسٹیل کارڈز کے ساتھ اوپر جا رہا تھا، لیکن اس کو ایک فوٹو شاپ کے ذریعے سے وہ کارڈز کو چھپا دیا گیا اور لوگ دکھایا گیا کہ جی لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ گنبد اوپر چلا جا رہا ہے، جی کسی امام صاحب کو خواب میں تو وہ ایک فیک ویڈیو تھی۔ بعد میں لوگوں نے پھر اس کا مذاق اڑایا کہ مولانا تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر مثال کے طور 12 مئی کو ایسا نہیں ہوتا کچھ، تو لوگ اس کو رانگ اس میں مینر میں نہ لینے کے، میرے خیال میں رانگ اس میں نہیں لیں گے۔ اور رہی اس کی بات کہ کووڈ-19 کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے اور معافیوں کو قبول کرے، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد once again جی ویلکم بیک اینڈ I've got مولانا عمران بشیر with me۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مولانا صاحب؟ ٹھیک ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اچھا ہم کچھ سوالات کر رہے ہیں جیسے ہمیشہ کرتے ہیں۔ اگر مجھے بتائیے، اگر کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے لیکن اس کی طبیعت ٹھیک ہو تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ کرونا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے کوئی بھی مرض ہو، چاہے کرونا ہو، کوئی بھی ہو، ڈاکٹر اگر کہیں کہ اس کے رکھنے سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی یا ہلاکت کا خطرہ، تو پھر روزہ چھوڑنا چاہیے، ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا ایک سوال اور میں انہیں سے پوچھ لیتا ہوں، تھوڑا سا لیٹ آئے تو ذرا پوچھتا ہوں۔ آج کل لوگ جب مصافحہ نہیں کرتے، ہاتھ بڑھاتے ہیں اور آپ نہیں کرتے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، برا مان جاتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ برا نہیں ماننا چاہیے۔ اس وجہ یہ ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، ساتھ اللہ جل جلالہ نے جہاں دوائی اتاری وہاں پرہیز بھی اتاری ہے، تو جب ہمارے علماء بھی اس بات پہ فرما رہے ہیں اور ڈاکٹر حضرات بھی کہہ رہے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ عمل کر رہا ہے۔ برا نہیں ماننا چاہیے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برا نہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے۔ ویسے بھی زیادہ مسافے کو پسند نہیں کیا گیا سر بھائی، جو ہم مثال 10 دفعہ آپ سے مل رہے ہوں، آ کے روٹین میں بھی حکم یہ ہے کہ بار بار سلام کیا جائے۔ اوکے، سلام کا ہو جی، سلامتی بھیجی جائے۔ اچھا اب کچھ ایک ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں جس کے اندر شٹر ڈاؤن ہے لیکن اندر خواتین شاپنگ کر رہی ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا ہے؟ مجھے سوال بھیجا گیا تو ہم جسٹ آسکنگ دیٹ۔ دیکھیں رول جو ہے، اگر غیر مسلم کنٹریز میں بھی رول ہوں اور شریعت میں ہے کہ ان رولز کو بھی فالو کرنا ہے، اگرچہ کہ اس میں کوئی اس طرح بڑا حکم نہیں ہے کہ آپ گناہگار ہوتے ہیں، تو ان جو بھی چیزیں ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ جیسے ٹریفک کا رول ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی یہ کسی خاص فرد کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص علاقے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ عام ہے۔ اور اس کی جو بھی میرے خیال میں خلاف ورزی کرتا ہے، چونکہ ریاست ہے
تو یقیناً گناہ کے مرتکب ہوتے اچھا جی میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ واقعات پنجاب میں ایسا ہو چکے ہیں جو دیہی علاقوں میں ہے کہ شٹر ڈاؤن کر کے شہر کی بات شہر میں بھی ہو رہا ہے. ہاں ہو رہی جی، ہے. of course. اس میں احتیاط بہت لازم ہے ساحر بھائی, کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے اس کے چکر میں. بے حرمتی کی جی بے حرمتی ہوئی ہیں. انڈیا کے اندر بھی یہ واقعات ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی انہی دنوں میں ہوئے ہیں کہ وہ شٹر ڈاؤن کے آڑ میں نا انہوں نے اندر خواتین کو بلا لیا کپڑا چپر کے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ رحم کرے. رحم فرمائے. جی وہ ہے یہ. اور مجھے نہیں پتا کہ کون اس قسم کی بہرحال جس اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور خاص طور پہ میں اپنے ان اداروں کو کہتا ہوں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. بالکل. اور اینی وے آگے چلتے ہیں, آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے بتائیے کیا ماسک لگا کے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ جی جیسے آج کل جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جتنی زیادہ احتیاط کی جائے کوئی اس میں حرج نہیں. اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم جب ماسک لگاتے ہیں تو ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے, ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں نماز. تو کیا یہ درست ان کا یہ طریقہ کار درست ہے کہ وہ ماسک نہ لگائیں اور دوسرے بھی اس سے متاثر ہو جائیں؟ نہیں, اگر ایسا خطرہ ہو پھر تو ماسک اور زیادہ ضروری ہو جائے گا. اور اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے اتارنے سے تو پھر اتار کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ایسا خطرہ ہے تو پھر احتیاط. اچھا, ایک بحث اور بھی چل رہی ہے کہ جب آپ نے شاپنگ سینٹرز کھول دی ہیں, جب آپ نے باقی چیزیں کھول دی ہیں, تو مساجد کو بند کیوں کیا ہوا؟ اس کو پوری ڈیٹیل میں علماء کا, جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام تھے, تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ جس طرح باقی چیزوں کو احتیاطی تدابیر کے ذریعے سے کھولا گیا ہے یا اس کی اجازت دی گئی تو ان کی بھی اجازت ہونی چاہیے. کافی جگہ پر الحمدللہ اس کی اجازت مل بھی گئی ہے. اکثر جو ہمارے جو بے نمازی ہیں, میں بے نمازی تو نہیں کہتا لیکن جو نہیں پڑھتے, یہ شور زیادہ وہ کر رہے ہیں کہ یار مسجد شور زیادہ وہ کر رہے ہیں. نمازی جو نماز پڑھتے ہیں وہ شور نہیں کرتے, وہ اتنا نہیں کر رہے, اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ آ کے ماشاءاللہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور یہ اچھا, اس میں کیا حصہ لے کرونا رہے سے بچنے کی کوئی دعا ہے, کوئی وظیفہ ہے؟ جی بتائیے. ایک تو سب سے پہلی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بیمار کو دیکھو, کسی بھی ٹینشن والے کو دیکھو, وہ کینسر کا مرض ہو یا کوئی حادثہ, طلاق, کوئی بھی, یہ دعا پڑھ لینا. میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ ویکسین کا کام دے گی. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ تو ہوگی, ہم نے دیکھ کے پڑھ لیا. اگر خدا نہ کسی کا پازیٹیو آ گیا ہے, وہ سورہ فاتحہ صبح و شام 11 مرتبہ پڑھے, اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, اس دعا کو پڑھے. اچھا دیکھیے, اگر پازیٹیو آ بھی گیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کرونا کے حوالے سے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کو اپنے آپ کو کوارنٹین کرنا ہے, آئسولیشن کے اندر جانا ہے, اور یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ دوسروں کو اثر انداز نہ کریں. ایک بار نارملی جن کو کرونا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کے چانسز نہیں ہیں کہ دوبارہ ہو جائے. ان 15 دنوں کے اندر یا 12 دنوں کے اندر آپ اپنے اندر IgGs یا اینٹی باڈیز جو ہیں وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کی قوت مدافعت جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. کرونا کے حوالے سے ہی بات کریں گے لیکن بریک کے بعد.